حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من أقل أو أرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاه وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو كلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. کچھ لوگ اوکل یا اورینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں. چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے. علل صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس واقعہ کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے. دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے. پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا. ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. صحیح بخاری حدیث نمبر 233. پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہت کا اس امت